الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بولا الوحدة الثانية یعنی کہ سیکنڈ یونٹ ہمیں آج پڑھنا ہے، یا ہم بولتے سیکنڈ ماڈیول، یا ہم بول سکتے سیکنڈ سیمسٹر ہمیں آج پڑھنا ہے الوحدة الثانیہ. پہلی بول رہا ہے السکن. السکن کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ انسان رہتا ہے، ہوم. السکن ٹھیک ہے، ہوم. الحوار الاول یعنی کہ فرسٹ کنورزیشن. العرض پتہ ہی آپ کو، انظر واستمع وعید بھی پتہ ہی آپ کو. احمد السلام علیکم، سلامتی ہو آپ سب پہ. حسان کیا بول رہا ہے؟ وعلیکم السلام، اور سلامتی ہو آپ سب پر بھی. احمد بول رہا ہے این تسکنو، آپ کہاں رہتے ہو؟ این تسکنو، آپ کہاں پہ رہتے ہو؟ حسان بول رہا ہے اسکنو، میں رہتا ہوں. اگر مجھے کسی کو بولنا ہے ویئر ڈو یو لیو، کیا بولنا ہے؟ ویئر ڈو یو لیو، تم کہاں رہتے ہو، تم کہاں سکونت پذیر ہو، تم نے کہاں سکونت اختیار کی ہے، تم کہاں رہتے ہو؟ تو میں کہوں گا اسکونو، میں نا این تسکونو. ٹھیک ہے نا، تسکون سیکنڈ پرسن کے لیے، تا میں نے کہا تھا آپ کو پچھلی بار یاد کرنا ہے وہ تھوڑا سا. یا ہو گیا فور تھرڈ پرسن، تا ہو گیا فار سیکنڈ پرسن، اور الف ہو گیا فار فرسٹ پرسن، اور نون ہو گیا فار فرسٹ پرسن پلورل فارم کے لیے. ٹھیک ہے، میں نے آپ سے کہا تھا یہ چیز. پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ بولیں گے آئینہ تسکون، اس کا مطلب ہوتا ہے ویئر ڈو یو لیو، تم کہاں سکونت پذیر ہو، تم کہاں رہتے ہو. آئینہ تسکون. ٹھیک ہے. اگر میں بولوں گا آئینہ یسکون، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ کہاں رہتا ہے. آئینہ یسکون، وہ کہاں پہ رہتا ہے. آئینہ تسکون، تم کہاں پہ رہتے ہو. ایسے بولنا ہے اس کو. اگر ہم بتائیں گے یسکون ہو گیا وہ رہتا ہے یا رہے گا، رہتا ہے یا رہے گا. میں نے ایسے کیوں بولا؟ کیونکہ اصل میں یہ مضارع کی علامت ہوتی ہے، اور مضارع کا مطلب ہوتا ہے پریزنٹ ٹینس پلس فیوچر ٹینس. تو اگر ہم بولیں گے این تسکونو، مطلب ہو گیا تم کہاں رہتے ہو. این تسکونو، ویئر ڈو یو لیو. اگر مجھے بولنا ہوگا میں رہتا ہوں، فار ایگزامپل میں رہتا ہوں یہاں پہ یا وہاں پہ، تو ہم تسکونو نہیں بولیں گے، ہم بولیں گے اسکونو. کیونکہ فرسٹ پرسن کی اور شفٹ کرنے کے ٹائم پہ الف لانا پڑتا ہے. تو ہم بولیں گے اسکنو، میں رہتا ہوں. کیا بولیں گے؟ اسکنو، میں رہتا ہوں. فی حی المطار، مطار کے حی کے اندر، یعنی کہ میں رہتا ہوں ایئرپورٹ کے، حی بولتے ہیں محلے کو اصل میں، ایئرپورٹ کے محلے میں میں رہتا ہوں. اسکنو فی حی المطار، میں مطار یعنی کہ ایئرپورٹ کے جو ہے رہتا ہوں کہاں پہ؟ محلے کے اندر. مطار بولتے ہیں ایئرپورٹ کو، اس کو بولتے ہیں ایئرپورٹ کو. وَأَيْنَ تَسْكُنُ أَنْتَ، اور آپ کہاں رہتے ہو. اینڈ ویئر ڈو یو لیو، اور آپ کہاں پہ رہتے ہو. وَأَيْنَ تَسْكُنُ، اور آپ کہاں پہ رہتے ہو. احمد بول رہا ہے اسکن فی حی الجامعۃ، میں رہتا ہوں ان دا حی الجامعہ، کا مطلب ہوتا ہے یونیورسٹی کے محلے کے اندر. لیکن مجھے لگتا ہے یہاں پہ ترجمہ ہو جائے کہ ویسینٹی، ویسینٹی، ویسینٹی بولتے ہیں. ہاں ویسینٹی، جو نا ارد گرد کا علاقہ ہوگا. ٹھیک ہے. اسکن فی حی الجامعۃ، میں رہتا ہوں یونیورسٹی کے محلے کے اندر. ٹھیک ہے. هل تسکن فی بیت، آپ کو سمجھ آ رہا ہے میں کیا بول رہا ہوں؟ هل تسکن فی بیت، کیا تم رہتے ہو گھر کے اندر. هل تسکن، کیا تم رہتے ہو. فی، ان، بیت، گھر میں، کیا تم رہتے ہو گھر کے اندر. هل تسکن فی بیت، کیا تم رہتے ہو گھر کے اندر. یہ سوال کر رہے ہیں. حل کیا ہوتا ہے؟ کیا. تسکن، تم رہتے ہو. فی بیتن، گھر کے اندر. یہ احمد بول رہا ہے کہ نعم، ہاں. اسکنو فی بیتن، میں رہتا ہوں گھر کے اندر. وحل تسکنو، اور کیا تم رہتے ہو. فی بیتن، گھر کے اندر. اب یہ اسکنو کو چینج کرے تسکنو کے اندر، کیونکہ یہ اب سیکنڈ پرسن بن رہا ہے. اس کو مخاطب کے ٹائم پہ ہم تا لاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور متکلم کے ٹائم پہ ہم الف لاتے ہیں. حسان بول رہا ہے لا، نہیں. اسکن فی شقۃ، میں رہتا ہوں شقہ کے اندر. اور شقہ کا مطلب ہوتا ہے اپارٹمنٹ. کیا ہوتا ہے؟ اپارٹمنٹ.
لا اسكن في شقة نہیں، میں رہتا ہوں اپارٹمنٹ کے اندر. اسکن فی شقة، I live in apartment. احمد بول رہا ہے اس کو ما رقم شقتك، یہ سمجھ رہے ہیں. رقم کیا ہوتا ہے؟ نمبر ہے نا، میں نے سکھا تھا رقم کا مطلب ہوتا ہے نمبر. ہم بتائیں گے ما رقم هاتف جوالك، مطلب ہو گیا واٹ از یور فون نمبر، ایسے بولیں گے. ما رقم، واٹ از دا نمبر، هاتف of your phone، of your موبائل، جوالك، هاتف جوالك، يعني कि what is the phone، what is your phone number in short. ما رقم هاتف جوالك. اب اگر بتاؤں گا ما رقم شقتك، what is the number of your apartment، آپ کے اپارٹمنٹ کا نمبر کیا ہے. رقم بولتے ہیں نمبر کو، ٹھیک ہے. حسان بول رہا ہے 5، خمس، ٹھیک ہے، 5 نمبر اس کا ہے. اب یہ سے بول رہا ہے وما رقم بیتك، پتہ نہیں وہ کا کیا ہوتا ہے، آپ نے شاید یاد کیا ہوگا. اٹیچ پروناؤنس ہے نا، میں نے آپ سے کہا تھا، آپ نے کہا تھا شاید دکھتے نہیں نوٹس پہ، آپ کو شاید دکھے ہوں گے انشاءاللہ وہ اٹیچ پروناؤنس. آپ نے وہ یاد کیے ہوں گے، مجھے امید ہے انشاءاللہ. ہو، ہما، ہم، پھر شاباش ہا، ہما، ہن، پھر کا، کما اور کم، کی، کما اور کننا. آپ نے یاد کیا ہوتا ہے چیٹ میں، یس اور نو بتائیے آپ تاکہ میں آگے چلوں گا. آپ نے یاد کیا یہ ہو، ہما، ہم، یا ہا، ہما، ہن، یا اور نا؟ آپ نے یاد کیا بتائیے یس اور نو، مجھے لگتا ہے انشاءاللہ آپ نے یاد کیا ہوگا، مجھے یہی امید ہے آپ سے. شاید آپ نے یاد کیا ہی نہیں ہے. کیا آپ نے؟ نہیں، ملا ہی نہیں. اب میں دوں گا ڈھونڈ کے، رکیے ایک منٹ، ہم دیکھیں گے ایسے نوٹ سے، کیونکہ آپ کو پھر ملتا ہی نہیں ہے پھر نوٹ سے، پھر آپ بولتے اپناتے بہانا، پھر نہیں ملنے کا. ایک منٹ. ایشان کہاں گیا؟ HISHIM، کہاں کے نوٹ؟ بولتے ہیں من جد وجد، عربی کا اشعار ہے، من جد وجد، جس نے جدوجہد کی اس نے وہ پائے گا چیزیں. آپ کو اسٹرگل کرنی تھی، آپ کو ڈھونڈنا تھا. دیکھیے پیج نمبر کیا ہے، پیج نمبر 58 پہ ہے، ٹھیک ہے. پیج نمبر 58 پہ دیکھیے، کسی نکل گیا یہاں پہ. سر، سچی میں ڈھونڈ رہی تھی، ملی نہیں رہا. یہاں پہ آپ کو ملتا ہے یہ، پیج نمبر 58 پہ. اور رکھیے یاد، پیج نمبر 58، ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہ آپ یاد کریں گے. وہ تھا ہوا، ہما، ہوں، وہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا مجھے پتا ہے. تو اس کے بدلے میں ان شارٹ آپ کو یاد کرنا ہے کہ ہوا کے بدلے میں یہاں پہ کیا آتا ہے؟ ہو. ٹھیک ہے. یہ آپ کو پتا تھی کہ یہاں پہ ہوا کے بدلے میں ہو آ جاتا ہے، اور یہاں پہ ہیا کے بدلے میں شباش ہا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور انتا کے بدلے میں کیا آ جاتا ہے پھر؟ باقی سب سیم ہے، آپ دیکھیے ہما، ہما، ہم سیم، ہما، ہما، ہننا سیم ہے کہ نہیں. بس ہوا کے بدلے میں ہو آ جاتا ہے، اور ہیا کے بدلے میں ہا آ جاتا ہے. تو آپ ہو اور ہا یاد رکھیے. پھر اس کے بعد اتنا آسان ہے، پتہ ہے کیوں؟ دیکھیے کیوں. کیونکہ یہ انتا، انتما، انتم جیسے ہے، پھر انتی، انتما، انتن جیسے، سیما بنائیں گے اس کو ایسی کما کم. ٹھیک ہے. کما کم، تم ایک مرد کا مطلب ہوتا ہے تمہارا. تمہارا، تم نہیں، وہ کیا انت، تمہارا کا، تم دونوں کا. کما انتما تھا، بس کاف لگائیے، دیکھیے اتنا کاٹ دیجیے، کاف لگائے کما، یہاں لگے اس لیے کافی. پھر کیا ہے اب ذرا انتم کاٹ دیجیے یہ سارا کچھ، لگے کاف کم. ذرا انتے کاٹ دیجیے سب کچھ، کاف ڈالی، کاف زر کے. پھر کیا ہے کما، انتما کاٹیے، کما لکھنا ہے کالی، بس کاف لانا ہے، کیف لانا ہے سامنے سے، کیف. اور یہ قاف نہیں ہے، یہ نہیں پڑھنا ہے ایسے متقلم، یہ پڑھنا ہے متکلم. کاف، مخاط، مخاطب، ایسے متکلم مخاطب. کوئی نکالتا ہے کاف کو قاف کی آواز نا، تو کیف کی آواز نکالنی ہے، اور قاف کی قاف کی آواز نکالنی ہے. جب کوئی نکالتا ہے نا وہ ایگزیجریٹڈ سپر تجوید نکال رہا ہوتا ہے اپنے حساب سے وہ، تو پڑھتا ہے الف کو عین کی آواز نکالتا ہے، اور کاف کو قاف کی آواز نکالتا ہے، اور تا کو تو کی آواز نکالتا ہے. الٹا کر دیتا ہے وہ. اپنے حساب سے سوچتا ہے میں ٹھیک کرتا ہوں، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں نے پڑھا ہے ویسے تجوید کورس، میں نے یوٹیوب چینل پہ ریکارڈ کیا سارا وہ، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. برابر فل رمضان ہی وہ نے وہ کورس اسٹارٹ کیا تھا، فرسٹ رمضان سے اینڈ کے رمضان تک. اس میں شاید 27 ویڈیو ریکارڈ ہو گئے تھے. مطلب اچھے سے میں دانت تک دکھایا کیسے کہاں سے آواز نکالی ہے، وہ PDF سب کچھ، دانت ایک ایک دانت پڑا تھا ہم نے اس میں. 2 کورس مل جائیں گے آپ کو وہاں پہ، ایک تو ہاؤ ٹو ریڈ دا قرآن کورس، وہاں پہ بلو تھم نہیں رہے. دوسرا وہاں پہ کورس ملے گا آپ کو تجوید اینڈ مخارج کورس، مطلب پورا تجوید کورس ہے وہ اچھے سے الحمد للہ، وہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد انتی، یہاں پہ آ گیا کی. ٹھیک ہے، تم ایک عورت کا.
انتما کما تم دو عورتوں کا، انتن کننا یعنی کہ تم سب عورتوں کا، انا کے بدلے میں یا لکھیں گے اور نحنو کے بدلے میں نہ لکھیں گے. جیسے اگر ہم بتائیں گے کتابی تو مطلب ہو گیا میری کتاب. اگر ہم بولیں گے کتابنا تو مطلب ہو گیا ہماری کتاب. کتابی مائی بک، کتابنا آر بک. تو مجھے لگتا ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، یہ بہت آسان تھا. الضمائر پیج نمبر 58 پہ آپ کو انشاءاللہ یہ چیک کرنا ہے. ہم کہاں پہ؟ یہاں پہ ہم تھے. ایسا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے مدد نوٹس پڑھے گی، آپ کو دکھیں گے نہیں ایسے اس میں سے. اب مجھے ہوگی عادت ان نوٹس کی، اب میں ہو گیا یوز تب جا کے میں دیکھ پاتا ہوں جلدی سے. ایسا ہو جاتا ہے، ایک ٹائم پہ آئے گا انشاءاللہ آپ بھی ہو جائیں گے ایسی یوز ٹو عربی کے ساتھ. کیونکہ میں بھی آپ کی طرح ہی تھا، بس 12th کلاس تک. اور 12th کلاس تک میں نے فرسٹ ایئر سے میں نے عربی اسٹارٹ کیا پڑھا، بس 3 سال میں پڑھا میں نے پڑھا عربی. ابھی تیسرا سال چل رہا ہے میرا، پھر بھی الحمدللہ مجھے لگتا ہے میں نے پھر بھی سیکھا ہے عربی. اب اللہ تو مجھے عربی کرنا آتا ہے ویسے بھی. چینل بنائی گیا اپنی عربک with ایشان، تو سیکھا ہوگا انشاءاللہ. تو یہ عربی سیکھنا ضروری ہے انسان کو نا، پارٹ ٹائم ہی رکھنا چاہیے عربی، لیکن عربی سیکھنا ہی ہے انسان کو ضروری. کیونکہ اسلام کی نالج کے لیے عربک بہت ضروری ہوتا ہے. ورنہ انسان پتہ نہیں ہے کیا پڑھتا ہے، کس کا کیا پڑھتا ہے، ٹرانسلیشن کیا، ویسے اوتھینٹسٹی نہیں آتی ہے نا پڑھنے میں. تو یہ اس کو بولتے ہیں حسان وما رقم بیتک اینڈ واٹ از دا نمبر آف یور ہاؤس. تمہارے گھر کا ہاؤس، تمہارا ہاؤس نمبر کیا ہے. وما رقم بیتک اینڈ واٹ از یور ہاؤس نمبر. احمد بول رہے ہیں 9. ہاؤس نمبر کیا ہے اس کا؟ 9. تو وما رقم بیتک، اور آپ کا جو گھر کا جو یہ ہے رقم ہے، نمبر ہے، وہ کیا ہے، ایسے بول رہے ہیں اس کو. المفردات یعنی کہ وکیبلری. بیتن پتہ یہ گھر، شقتن اپارٹمنٹ، رقم ہو گیا نمبر. جس یہاں پہ 5 لکھے، دروازہ نہیں دیکھنا آپ کو، اب دیکھیں نمبر کیا ہے، رقم. حی کیا ہوتا ہے؟ محلہ. یا بول سکتے ہیں ویسنٹی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں ویسنٹی. اچھا، یہ سکون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ سکونت پذیر ہوا، وہ رہتا ہے یا رہے گا. ہی از مطلب رہنا، ٹو ریزائڈ. زیڈ بولتے ہیں ٹو اسٹے، ٹو ریزائڈ بولتے ہیں. ریزیڈنٹ، رہنے والا. اچھا، لا کیا ہوتا ہے؟ نو. لا الہ الا اللہ، دیر از نو ون، نو گاڈ، دیر از نو ورتھ یور ورشپ بسائڈس اللہ. المطار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایئرپورٹ، ایئرپورٹ. اور الجامعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یونیورسٹی. جس جامعہ تو بناتے ہیں لال بازار میں، الجامعہ اوکے کیا یونیورسٹی. تدریب بورا ایکسرسائز. سل بین الکلمت والصورت المناسبت. آپ کریے جوائن بٹوین دا ورڈ اینڈ دا اپروپریٹ پکچر. فار ایگزامپل بیتون تو ایسے کریں گے، حیون محلہ تو ایسے کر دیں گے، رقمون تو ایسے کر دیں گے. ٹھیک ہے، شقتون تو ایسے کر دیں گے. ایک منٹ، یہاں پہ رقم لکھا ہی نہیں. رقم کا نمبر، میرا ہاؤس نمبر یہاں پہ لکھا ہوگا اندر سے، دکھتا نہیں ہے. کیا زوم آؤٹ ہو رہی ہے؟ ہاں اس کے بعد یہاں سے دیکھیے آپ. المطار کیا ہوتا ہے؟ ایئرپورٹ، تو ایسے کریں گے. لا کیا ہوتا ہے؟ نو، تو ایسے کریں گے. ایسی الجامعہ یونیورسٹی ایسے کریں گے. یسکن وہ رہتا ہے، ایسے کریں گے. مجھے پسند نہیں ہے کہ ایسے کرنا ہے، بچے کرتے ہیں ایسے. الحوار الثاني second exercise. المستأجر، المستأجر. ٹھیک ہے، المستأجر بات کر رہا ہے المؤجر کے ساتھ. مستأجر ہو گیا جو چاہتا ہوگا رینٹ، شاید جو استئجار سے بن گیا یہ. استئجار مطلب ہو گیا یہ جو اجرت چاہنا، اجرت چاہنا. میں دیکھوں گا پھر بھی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. مستأجر. مستأجر کا مطلب ہوتا ہے وہی رینٹر نا، رینٹر لکھا ہے اس نے. رینٹر جو اجرت چاہتا ہے، مطلب جو رینٹ چاہتا ہے. نہیں نہیں، آ، جو رینٹ چاہتا نہیں ہے، جو رینٹ دیتا ہے شاید، جو رینٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. المستأجر جو ہے، جو رینٹر ہے، وہ کیا بولتے ہیں؟
بولتے ہیں السلام علیکم. اب جو المؤجر ہے، المؤجر یہ اجر سے بن گیا نا، اجر کچھ دینے والا. اب دیکھیں گے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. المؤجر کا مطلب ہوتا ہے لینڈ لارڈ. کیا ہوتا ہے؟ لینڈ لارڈ. ٹھیک ہے، لینڈ لارڈ جو کسی کو پراپرٹی دیتا ہے. ٹھیک ہے. رینٹر ہوتا ہے نا وہی جو مطلب رینٹ پہ لیتا ہے کوئی پراپرٹی. المستاجر جو چاہتا ہے اجرت، رینٹر. اور مؤجر کا جو دیتا ہے، جو مطلب لینڈ لارڈ ہوتا ہے یا جو لیزر ہوتا ہے. لیزر بولتے ہیں اس کو جو دیتا ہے یہ. تو ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مستاجر ہوتا ہے جو دیتا ہے اجرت، مطلب جو دیتا ہے یہاں سے رینٹ. اور پھر وہ رینٹر اس کو بولتے ہیں، یا اس کو بولتے ٹیننٹ. ٹھیک ہے. اور مؤجر کیا ہوتا ہے؟ جو دیتا ہے، مطلب پراپرٹی جو دیتا ہے اس کو بولتے ہیں مؤجر. پراپرٹی دینے والے کو بولتے ہیں ٹیننٹ ہو جائے شاید. ہاں ٹیننٹ بھی بولتے ہیں یا رینٹر بولتے ہیں. اور مؤجر کیا ہوتا ہے؟ جو لینڈ لارڈ ہوتا ہے. لینڈ لارڈ کیا ہوتا ہے؟ جو مکان مالک ہوتا ہے جو پراپرٹی دیتا ہے. المستاجر ٹیننٹ کیا بول رہا ہے یا رینٹر کیا بول رہا ہے؟ اريد شقة من فضلك. آئی وانٹ این اپارٹمنٹ، کیونکہ وہی چاہتا ہے نا. رینٹر، رینٹر جو ہوتا ہے جو رینٹ چاہتا ہے دینا یہاں سے اور چاہتا ہے رہنا وہاں پہ، وہ کیا چاہے گا؟ اپارٹمنٹ. اريد شقة، آئی وانٹ این اپارٹمنٹ من فضلك. من فضلك کا مطلب ہوتا ہے پلیز، آپ کے فضل سے. آپ کے فضل سے ایسا دیجیے، یعنی کہ پلیز ان شارٹ. ٹھیک ہے. اریدو، اریدو کا مطلب ہوتا ہے آئی وانٹ. کیا ہوتا ہے؟ اریدو کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ آئی انٹینڈ یا آئی وانٹ. آئی انٹینڈ یا آئی وانٹ. میں ارادہ کرتا ہوں یا میں چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. جیسے اسی بن گیا نا مرید. مرید کیا ہوتا ہے؟ مرید ہوتا ہے نا یہ جو پیت مرید. مرید مطلب ہوتا ہے جو چاہتا ہے کوئی چیز، وہ پی سے چاہتا ہے، پیسا کچھ دیجیے. اگر ہم مانیں گے اس سینس میں پیر و مرید، کہ میں آپ کا پیر ہوں، آپ میرے مرید ہے، اس حساب سے کہ آپ چاہتے ہیں نالج، میں کوشش کرتا ہوں آپ کو دینے کی، تو وہ ٹھیک ہے اس حساب سے. اگر وہ شرکیہ ورکیہ چیزیں ہو جائیں گی تو وہ شرک بن جائے گا پھر. ایسا نا. ٹھیک ہے. پیر کیا ہوتا ہے؟ جو مطلب کچھ ہوتا ہے. استاد کو پیر بول سکتے ہیں جو مطلب کچھ کسی لیول پہ ہو، جو پڑھاتا پڑھاتا ہوا، کچھ کرتا ہوا. تو اور مرید کیا؟ جو کچھ چاہتا ہے ان سے مرید. لیکن اب اگر دیکھیں اس سینس میں، وہ چاہتے ہیں ان سے مجھے اولاد دو پیر صاحب، وہ تو شرک ہے، وہ تو جہنم میں جائے گا ویسا انسان سیدھے. تو وہ تو پتہ ہی ہے. لیکن یہ سمجھنا ہے اس کی ٹرمنالوجی. ٹرمنالوجی اسٹرانگ کرنے سے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں نا. یہ سمجھنا پڑتا ہے. اب مرید کیا ہوتا ہے؟ مرید کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنے والا یا چاہنے والا. اور مراد اسے بن گیا، بولتے نا میری مراد اس بات سے یہ تھی. میری مراد اس بات سے یہ تھی مطلب کیا ہوتا ہے؟ آئی انٹینڈیڈ ٹو سے دس تھنگ. میری مراد یہ تھی، ہے نا. مراد بن گیا اسے، مرید بن گیا کس سے؟ اسے اریدو سے ہی. اب بتا، میں بتاؤں کیسے بن گیا ہے. اگر میں بتاؤں اور ڈر جائیں گے. ایسے بن گیا ہے. ارادہ، ارادہ یریدو، پھر یریدو تریدو تریدو اریدو نوریدو، ایسے بن جاتی ہے پانچ چیزیں اس کو. یہ سارا گرامر میں نے پڑھا ہے وہ نوٹس میں، 90% گرامر پڑھا ہے سارے کیسے بن جاتے ہیں. میں نے اتنا پڑھا ہے اللہ سے میں تھک گیا. لیکن پچھلے سال سے الحمدللہ فائدہ آئے گا انشاءاللہ اسے. لیکن جو ایک اور ملے گا آپ کو وہاں پہ پلے لسٹ، وہاں لکھا ہوگا مورفولوجی. مجھے لگتا ہے آپ دیکھتے ویڈیوز اگر آپ دیکھیں گے سائڈ سائڈ سے وہ بھی. تو وہاں پہ لکھا ہوگا عربک مورفولوجی 100% قرآن کو سمجھنے کے لیے. تو اس میں نے سارے جتنے جتنے پاسبل فارمز عربک میں بن سکتے ہیں، اللہ کی قسم لگ بھگ 100%، میں لگ بھگ 100 نہیں بول سکتے، اب لگ بھگ 99% یا 90% بول سکتے ہیں. میں نے وہ بنائے وہ فارمز الحمد للہ اس کتاب میں. تو اس سے آپ اچھے سے دیکھ پائیں گے. اريد میں چاہتا ہوں، شقتن ایک اپارٹمنٹ، من فضلک آپ کے پلیز نا، پلیز من فضلک. المؤجر کیا بول رہے ہیں؟ مؤجر کیا ہوتا ہے؟ مؤجر کا مطلب ہوتا ہے جو یہ ہوتا ہے لینڈ لارڈ، اجر دینے والا، یعنی کہ کچھ اجرت دینے، اجرت پہ کوئی چیز دینے والا. اجرت کیا ہوتا ہے؟ اجرت ٹیکس، اجرا. جیسے بولتے ہیں عربی میں سیارت الاجرا، بولتے ہیں ٹیکسی کو. ایسی گاڑی جو ٹیکسی جو چلتی ہے اجرت پہ، ایسا سے میں رینٹ دیتے گاڑی کو. لیجیے گاڑی صاحب، ایک گاڑی کے سردار صاحب ہمیں پہنچائیے وہاں تک. دونوں گاڑی صاحب. تو اجرا کیا ہوتا ہے؟ وہی اجرا مطلب ہوتا ہے اجرت دینا. تو مؤجر مطلب ہوتا ہے رینٹ دینے والا، لینڈ لارڈ.
हम कहते हैं उरीदु शक्कतन, मैं चाहता हूँ एक अपार्टमेंट, मिन फजलिक प्लीज। अल मुअज्जिर बोला लदईना, लदईना। देखिए अभी हमने देखा ना यहाँ पे कि ना का मतलब क्या होता है। कहाँ पे थे हम? यहाँ पे, एक मिनट, ये शायद कहाँ गया नोट। ये रहे। ना का मतलब क्या होता है? शाबाश, देखिए। ना का मतलब क्या होता है? वी। लेकिन वो क्या, नहनु वी। ना का मतलब होता है हमारा। क्या होता है? हमारा। देखिए नहनु हो गया हम। ना हो गया हमारा। दीनुना अल इस्लाम, हमारा दीन इस्लाम है। रब्बुना अल्लाह, या रब्बुना अल्लाह। हमारा जो रब है वो अल्लाह है। तो लदईना होता है, कैसे बनेंगे? लदा से बनेंगे, लदा। लदा पता किसको बोलते हैं? लदा का मतलब होता है, लदा इज इक्वल्स टू इंदा। लदा और इंदा का मतलब सेम होता है। और इंदा का मतलब होता है विद। क्या होता है? विद। लदा का मतलब, जिसे कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है सूरतुल कहफ के अंदर के, फवजदा अबदन मिन इबादिना। बस पाया यूशा बिन नून ने और मूसा ने, अबदन मिन इबादिना, एक बंदे को हमारे बंदों में से, आतैनाहु रहमतन मिन इंदिना, जिसको हमने अता की थी अपनी ओर से रहमत। उससे मुराद है नबूवत। इब्न कसीर ने ये लिखा है। आतैनाहु रहमतन मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, और सिखाया हमने उसे, खजर अलैहिस्सलाम को, मिन लदुन्ना इल्मा, अपनी ओर से इल्म। मिन लदुन्ना, लदुन्ना क्या होता है? अपनी ओर से। इसको बोलते हैं इल्मुल लदुन्नी। क्या बोलते हैं? इल्मुल लदुन्नी। इल्मुल लदुन्नी मतलब होता है इंस्पायर्ड नॉलेज, जो अल्लाह की तरफ से होती है, इल्हामी इल्म। इल्मुल लदुन्नी। इल्हाम क्या होता है? इल्हाम मतलब होता है दिल में बात आ जाना। दिल में बात आ जाना, जैसे हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना, ए अल्लाह आप हमें हिदायत अता करो। या जैसे इंस्पायर, इंस्पायर करना, इंस्पायर क्या होता है? दिल पे असर हो जाना, ये खबर पहुंचना चुपके से, उसको बोलते हैं इल्हाम। तो इल्हाम होता है, इसमें कोई शक नहीं। इल्हाम क्या, दिल में बात आ जाती है ना हर एक इंसान को। हाँ। अब इल्हाम नहीं बन सकता है शरई दलील। हम इल्हाम से हम शरई दलील अखज़ नहीं कर सकते। कोई बोलेगा मुझे इल्हाम ये हो गया, अब यही मानना है, शरीयत में ऐसे करना है। मैंने आज देखा इल्हाम मुझे हो गया, तुम्हें नमाज नहीं पढ़नी है शाम, तुम पूरे अच्छे इंसान हो, तुम्हें नमाज नमाज कुछ नहीं पढ़नी है, अब नमाज पढ़ना फर्ज नहीं है हम पे। तो ना सही है ही। इल्हाम को तोलना है कुरान और हदीस के ऊपर। ऐसे कशफ बोलते हैं ना कुछ लोग, कशफ क्या होता है? कशफ बोलते हैं किसको? इनकिशाफ बोलते हैं किसको? पर्दा उठ जाने को कशफ बोलते। उठ जाने को मानी पर्दा, यहाँ पे दीवार पे, खिड़की पे मैं ऐसे उठा रहा हूँ पर्दा, मतलब हो गया मैंने कशफ किया पर्दे का। मैंने कशफ किया पर्दे का। तो कशफ का मतलब होता है क्या? उठा देना, उठा लेना। तो कशफ का मतलब होता है कि अल्लाह ताला पर्दे उठा दे इंसान से, उसको इल्म होता है, वही ना इंस्पायर्ड नॉलेज। इसके इसको तायद भी होती है हदीस से, लेकिन वो शायद सही हदीस नहीं है। कुछ बाज के नज़दीक वो सही है, लेकिन अक्सर के नज़दीक वो सही हदीस है। कुछ इत्तकु फिरासत मोमिन, तुम डरो मोमिन की फिरासत से। फिरासा बोलते साइको एनालिटिकल पावर। एक मोमिन को होती है साइको एनालिटिकल पावर, जो सही तौर से मोमिन होता है। वो पहचान पाता है लोगों को दूर से, ये कैसे, ये क्या चाहता है, इसके इंटेंशंस कैसे है, ये चाहता है क्या मुझसे, मतलब उसकी बात की टोनालिटी से ही वो जज करते हैं कि इंसान कैसा होगा। टोनालिटी रिवील करती है तो उसे इंसान क्या इंटेंशन है ना। तो वही जो फरासा अल्लाह ताला करता है कुछ लोगों को अदा करता है, फरासा। फरासा बोलते हैं उसको, साइको एनालिटिकल। इसका मतलब, इसका मायना सही है ना, इसका मीनिंग सही है कि सही तौर से जो अल्लाह के करीब बंदे होते हैं, वो पहचान पाते हैं कि मुखलिस बंदा कौन है और रियाकार कौन है। कौन चाहता है कि मेरी वाह वाह हो जाए, और कौन सिंसियरली चाहता है कि नहीं, अ, मैं दावत आगे पहुंचाऊं। तो ये कौन पहचान पाता है? एक मोमिन को पहचानता है। एक मोमिन मुनाफिक को पहचानता है। ठीक है। तो इसको, लेकिन इसको भी तोलना है किस पे? कशिफ और इल्हाम को तोलना है कुरान और हदीस पे, वरना ऐसा हो जाता है। ऐसा हो जाता है। जैसे हदीस में आ गया कि रसूलुल्लाह से फरमाया कि जो ख्वाब होता है सच्चा ख्वाब, जो मोमिन का सच्चा ख्वाब होता है, वो नबूवत का शायद 1/46 हिस्सा होता है। कितना होता है? 1/46 हिस्सा। क्योंकि जो अंबिया होते हैं ना, अंबिया के जो ख्वाब होते हैं वो वही होती है, वो वही होती है। लेकिन जो मोमिन होते हैं, मोमिन, उनके जो अच्छे ख्वाब होते हैं जिनमें बशारत होती है मोमिन के लिए, उनको बोलते इल्हामी ख्वाब, उनको बोलते हैं।
کہ جس میں مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کا بشارت بھیجتا ہے کہ تمہیں ایسا اچھی خوشخبری ہونے والی ہے. تو حدیث میں ہے نا، تین قسم کے خواب ہوتے ہیں انسان کو آ جاتے ہیں بخاری کی حدیث میں. ایک آتا ہے اللہ کی طرف، اس کو بولتے ہیں الہامی خواب. دوسرا آتا ہے جب انسان پریشانی میں ہوتا ہے، خواب میں گر جاتا ہے سیڑھیوں سے، آسمان سے، کھڑکی سے. وہ آتا ہے خواب فرام شیطان، اسے پناہ مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے. اور ایک اور خواب ہوتا ہے وہ جو انسان پورے دن کر رہا ہوتا ہے، وہ شام کو دیکھتا ہے وہی نیند میں. جو بھی اس کے سب کانشیس مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے وہ پھر دیکھتا ہے اپنے خواب میں وہ سب چیزیں. اب میں کہاں پوچھا، میں کیا بول رہا تھا؟ ہاں، تو الہامی خواب ہوتا ہے کیا، 1/46 حصہ آف نبوہ، آف یہ وحی. اس کا مطلب سچے خواب جو ہوتے ہیں وہ بشارت ہوتے ہیں مومن کے لیے. لیکن یہ سب کس میں تولنا ہے؟ ایک خواب ہے، الہام ہے، کشف ہے. یہ سب کچھ تولنا ہے قرآن اور حدیث پہ. نہ کہ ہم قرآن حدیث کو ہی تولیں گے کشف و الہام پہ. ایسا نہیں کرنا ہے. باطل پرست جو فرقے ہیں ان لوگوں نے ایسے ہی کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے بچائے اور ہمیں شرور سے بچائے. اور باطل فرقوں کے شر سے واقف رہنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے. اچھا، لدینا، اب میں خدا میں لدا سے کہاں پہنچ گیا؟ لدا کا مطلب ہے کیا؟ عند. تو علم الدی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے علم جو ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے، طرف. عند ودن. وہی سمجھا اس مطلب میں آپ. عند کا مطلب ہوتا ہے پاس، نہ پاس. ٹھیک ہے. ودن ودن، سوری سوری، نیئر نیئر. نیئر. ود صحیح نہیں ہو جائے گا ترجمہ کرنا. مع مطلب ہوتا ہے ود. دیکھیے فرق کیا ہوتا ہے نیئر اور ود میں. اگر میں کسی کو بولتا ہوں انا معک، آئی ایم ود یو، میں تمہارے ساتھ ہوں. مجھے بولنا ہے انا، آئی، مع پلس کا. نا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا شاید بھول گیا ہوگا آپ کو. آپ کو یاد کرنا ہے اللہ کے بہت امپورٹنٹ ہے. کا کیا ہوتا ہے؟ یو. ہم کہاں بیٹھے یہاں پہ. انا معک، میں تمہارے ساتھ ہوں. انا معک. ٹھیک ہے. انا معک ہے نا. اننی معکما اسمع و ارا، بے شک میں تمہارے دونوں، تم دونوں کے ساتھ ہوں. میں دیکھتا ہوں ہر چیز اور تمہیں، اور سنتا ہوں. ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کس سے؟ موسیٰ سے اور ہارون سے. اننی معکما، بے شک میں تمہارے دونوں کے ساتھ ہوں. اسمع و ارا، میں ہر چیز سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ فزیکلی ہمارے ساتھ ہے. نعوذ باللہ من غضب اللہ. وہ عقیدت وحدت الوجود ہے، یعنی کہ یونٹی ان دا کریشن. وحدت الوجود کفر یا عقیدہ، اسے انسان اسلام سے خارج ہو سکتا ہے اس عقیدے سے. ہے نا. یہ آپ پتا ہوگی وحدت الوجود کے بارے میں. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. یور انٹرنیٹ کنیکشن از لو. ایک منٹ. یا تو میرا انٹرنیٹ ختم ہو گیا ہے. نہیں، مجھے 1 GB برابر ہے، بچ گیا 1 GB. بیچ میں پاز ہو جاتا ہے شاید. میں نے فین کھولا تھا، اس سے ہوتا ہوگا. اب نہیں ہو جائے گا انشاءاللہ شاید. میں کیا بول رہا تھا آپ کو؟ ہاں. اگر میں بولوں گا کسی انسان کو میں تمہارے ساتھ ہوں، تو نیسسرلی میں فزیکلی اس کے ساتھ نہیں ہوتا ہوں، لیکن میں بولتا ہوں اس کو السلام علیکم، ویسے سر اتنا ٹینشن کی ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں. یعنی کہ میں تمہاری ہیلپ کر سکتا ہوں، میں تمہیں اسسٹ کر سکتا ہوں، میں تمہیں سپورٹ کر سکتا ہوں. تو اس کو بولتے ہیں معیہ. کیا بولتے ہیں؟ معیہ. معیہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ ہونا. ایک تو ہوتا ہے معیہ عامہ اور معیہ خاصہ. معیہ عامہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمومی اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ ہی ہے. کوئی کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، انسانوں کے جگلر وین سے نزدیک ہے، وہ شہر سے نزدیک ہے نا. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. تو اپنے علم سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے نزدیک ہے. وہ جانتے ہیں آپ کے دل میں جو وساوس اٹھ جاتے ہیں، میرے دل میں جو وساوس اٹھ جاتے ہیں، وہ ان سب سے واقف ہے نا. کیا وہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. ہم جانتے ہیں کیا اس کو وسپر کرتا ہے اس کا نفس. جو وسپرنگ اندر سے ہو جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ وہ تک جانتا ہے اپنے علم سے. تو اپنے علم سے وہ ہمارے قریب ہے، کیونکہ جو بھی ہمارے اندر ہوتا ہے، جو بھی ہم سوچتے کرتے، وہ سب چیزوں سے واقف ہے ہمارا رب. تو خالی ہم مومنوں سے نہیں، ہر ایک انسان سے، ہر ایک کریچر سے، ہر ایک جاندار سے وہ نزدیک ہے اپنے علم سے. تو اسی کو بولتے ہیں معیہ عامہ، کہ عمومی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے.
واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ نے احاطہ کر دیا کفار کو۔ احاطہ مطلب ہوتا ہے فار ایگزامپل میرے ہاتھ میں یہ چیز ہے، میں اس کو ایسے بند کر رہا ہوں، اس کو بولتے ہیں احاطہ کرنا، انکم پاس کرنا، ہر سائڈ سے بند کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ نے احاطہ کر دیا کفار کو، ایسے گھیر دیا ان کو اپنے علم سے، اپنے علم سے، یا اپنی طاقت سے، اپنے کنٹرول سے، اپنی اتھارٹی سے، اپنی جو ہے غلبے سے، اپنی سوورینٹی سے، اپنی جو ہے میجسٹی سے، اپنی پاور سے، اپنی قوت سے، اپنی جو ہے ڈومینین سے اس نے چیزوں کو گھیر دیا ہے۔ لیکن اب مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا تو میں یہ خاص سا، میں تھوڑا زیٹھا رہا ہوں کلاس میں کہ میں سوچتا ہوں کہ واپس پڑھنا ہے، ریویژن کرنا ہے، اس لیے میں یہ خاص سا کا مطلب ہوتا ہے کہ خصوصی اعتبار سے اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ بالطمأنینۃ والامن، کہ ان کو اللہ تعالیٰ طمأنینہ عطا کرتا ہے، ان کو ٹرینکولیٹی عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ان کو ایک عجیب قسم کی ایک اطمینان مل جاتا ہے جو ان کو کہیں بھی نہیں مل سکتا ہے، جو ان کو اپنے رب کے ساتھ مل جاتا ہے، کیونکہ ان کا رب ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو میں یہ خاص ہے، خصوصی ساتھ ہوتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ کا خصوصی ساتھ ان بندوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی جو مینٹل پرابلمس ہو جاتی ہے وہ سالو ہو جاتی ہے، ایموشنل پرابلمس ہوتی ہے وہ سالو ہو جاتی ہے، فیملی پرابلمس ہوتی ہے، فیملیئر پرابلمس ہوتی ہے وہ سالو ہو جاتی ہے۔ کون کرتا ہے سالو؟ اللہ تعالیٰ۔ وہ مینٹل کلیئرٹی آ جاتی ہے ہمارے دماغ میں، تب جا کے پرابلمس خود ہو جاتی ہے سالو۔ تو وہ کیسے مل جاتی ہے انسان کو؟ وہ تب مل جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ خصوصی اعتبار سے اپنے مومن بندوں کے نزدیک ہوتا ہے، ان کو سپورٹ کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے کفار کے خلاف، مشرکوں کے خلاف۔ یہ کون دیتا ہے یہ معیہ؟ اس کو بولتے ہیں معیہ خاصہ۔ تو ان شارٹ معت کا مطلب ہوتا ہے ود، ساتھ ہونا، اور اندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس ہونا۔ پاس کا مطلب ہو گیا بالکل فزیکلی میرے سامنے کوئی انسان ہے، السلام علیکم، میرے سامنے ہے، وعلیکم السلام، تو اس کو بولتے ہیں کیا؟ یہ میرے پاس ہے، ہوا عندی۔ ہمیں اٹیچمنٹ سیکھنی ہے ساری، اندی کیسے بن گیا ہے، یا ان دا پلس یا بن گیا، یا کیا ہوتا ہے مائی، ہے نا؟ اور شاید یاد ہو گیا ہوگا آپ یہ انشاءاللہ، مجھے امید ہے۔ یہ دیکھیے، یا ہوتا ہے نا مائی، آئی نہیں مائی، کیونکہ پوزیسو پروناؤنس ہے، اٹیچ پروناؤنس ہے پوزیسو پروناؤنس۔ تو اگر ہم بولیں گے ان دی، کہاں پہ تھے ہم؟ ان دی کیا ہوتا ہے؟ میرے پاس، عندي سيارة، میرے پاس گاڑی ہے، عندي دراجة، میرے پاس سائیکل ہے، عندي قلم، میرے پاس قلم ہے۔ تو عندي ہوتا ہے میرے پاس۔ تو ان شارٹ عندہ کا مطلب ہوتا ہے نیر، اور مع کا مطلب ہوتا ہے ود۔ اور نیر تب ہوتا ہے جب کوئی صحیح طور سے فزیکلی ہمارے پاس ہوتا ہے کوئی چیز، ٹھیک ہے؟ اور مع میں نیسسرلی ایسا نہیں ہے، مع میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں بتاؤں کسی کو میں تمہارے ساتھ ہوں، مطلب سپورٹ تمہیں کر سکتا ہوں تمہارے، ٹھیک ہے؟ ایسے مطلب ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ بول رہے ہیں، دیکھیں ہم کہاں پہنچے، استغفر اللہ العظیم، برابر لگے 20 منٹ لگا بولنے کو مجھے، لیکن میں نے انٹینشنلی ایسا کیا، میں سوچا کہ اب واپس پڑھنا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ لدینا، ہمارے پاس، شقتن، اپارٹمنٹ ہے، جمیلتن، بیوٹیفل۔ المؤجر جو ہے، جو لینڈ لارڈ ہے، وہ بولتے ہیں لدینا، ہمارے پاس، شقتن، ایک اپارٹمنٹ ہے، جمیلتن، جو بہت خوبصورت ہے۔ اذان پڑھ رہے عشاء کی، مجھے لگتا ہے کل سے رکھیں گے ٹائمنگ جلدی، کیونکہ اب ہوتی ہے نا جلدی یہ مغرب نماز۔ یا تو رکھیں گے 8 بجے، یا تو رکھیں گے 8:10 پہ، کیا بولتے ہیں آپ؟ کیا رکھیں گے ٹائم، 8 یا 8:10؟ آپ بتائیے ایسے، کیونکہ 8 بجے بھی ٹھیک ٹائم رہتا ہے، اب ایسے ٹائم ہو رہا ہے، کیونکہ 8:20 پہ لیٹ ہو جاتا ہے بعد میں۔ میں کیا بولوں گا، مجھے پتہ نہیں ہے نماز کب ہوتی ہے، میں پڑھتا ہوں نماز، لیکن میں ٹائم پہ زیادہ غور کرتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ یہ ہوتا ہے چینج والا ٹائم، مغرب والا ٹائم، کبھی ہوتا ہے ایک ٹائم 7:31 ہوتی ہے مغرب، ہاں 8 بجے ٹھیک ہے ٹائم، کل سے رکھیں گے 8 ہی بجے ٹائم انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ہاں 8 بجے، 8 ہی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو یہ تھا اس سے لدینا شقتن جمیلتن، ہمارے پاس ایک بیوٹیفل جو ہے اپارٹمنٹ ہے۔ اچھا، اس میں زیادہ اتنا کافی انشاءاللہ آج کے لیے، ابھی بس بچ گیا 1 منٹ، 1 منٹ اور 22 سیکنڈ بچ گئے میٹنگ کو۔ آپ شاید کلاس نہیں دیتے قرآن کلاس، میں نے آپ سے کہا تھا وہ بھی دیں گے انشاءاللہ، تھوڑا وہ تو مشکل ہے سمجھنا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں میں آسانی کے ساتھ ہی بولوں، اور ایک اچھی خاصی لیول تک پہنچ جاؤں تاکہ آیت کلیئر ہو جائے۔ شاید آپ پھر دیکھتے ہوں گے ویڈیو سے، ہمیشہ کلاس مس کیا تھا، صبح آپ کلاس پہ نہیں تھے۔
ہاں کل سے انشاءاللہ آپ کلاس دیں گے، کیونکہ ہم پڑھتے ہی ہیں قرآن سمجھنے کے لیے، اگر ہم قرآن ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر پڑھنے کا کیا فائدہ ہے نا؟ تو یہی مسئلہ ہے۔ اتنا کافی ہے، قرآن تو پتہ ہی ہوتی ہے مسلمانوں کو اس میں کیا لکھا ہے، لیکن ڈیپ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے اس کی۔ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آیتوں کی کیسے ہو جاتی ہے؟ آیت کو انالیسس کرنا پڑتا ہے، وہ اس کو بولتے ہیں نالج، باقی سب تو ہر ایک کو پتہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، مرنا ایک دن، آخرت ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کلاس دیں گے کل سے، میٹنگ آج اینڈ کرتے ہیں۔ لیکن میں بار بار بولتا ہوں وہی چیز کہ ریویژن کرنا چاہیے اس چیز میں۔ مجھ تک ان شاء اللہ جتنا میں آسانی سے پڑھا سکتا ہوں اتنا میں کر سکتا ہوں۔ ٹیچر کا کام کیا ہوتا ہے؟ آسانی کے ساتھ بولنا، کیونکہ ورنہ خود انسان پڑھتا ہے سب کچھ، لیکن اب ٹیچر تھوڑا بہت ایک گائیڈ کرتے ہیں انسان کو، وہ خود بھی اسٹوڈنٹ ہی ہوتا ہے ٹیچر بھی۔ اب وہ بولتا ہے کہ اس نے پڑھا ہوتا ہے ایک ٹائم پہ خود بھی، تو اس حساب سے وہ گائیڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے پڑھنا ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے۔